علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب، حضرت علامہ مولانا غلام محمد سیالوی صاحب، حضرت علامہ مولانا غلام نذیر عرفانی صاحب، حضرت ڈاکٹر نور احمد شاہدہ صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد یعقوب معینی صاحب، جناب قاضی احمد نورانی صاحب، حضرت مولانا محمد اشرف برمانی صاحب، مفتی غلام مرتضیٰ میلوی صاحب، قاری محمد امین صاحب، ڈاکٹر خواجہ محمد اشرف صاحب، مولانا احمد بخش حسنی صاحب، احمد بخش باربی صاحب، ہمارے بہنوئی جناب شیخ اعزاز صاحب، ڈاکٹر رویس چشتی صاحب، مولانا محمد شریف حسنی صاحب، مولانا فضل محبوب صاحب، حضرت قاری محمد صدیق صاحب، حاجی محمد رمضان صاحب، اور حاجی شیخ اسمیل صاحب، شیخ یعقوب صاحب، حافظ غلام محمود صاحب کے شہزادے طاہر محمود صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ سید خدمت علی شاہ ہمدانی صاحب کے شہزادے اظہر شاہ ہمدانی ابھی تشریف لائے ہیں، ان کے آنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور حضرت علامہ مولانا مفتی جمیل احمد نعیمی صاحب تشریف فرمائے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے اظہار خیال کیوں نہیں فرمایا، میں دل میں سوچ رہا تھا شاید کی ناراضگی ہے، حالانکہ ہمارے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں، بڑے علماء سے ہیں اور عمر کے لحاظ سے بھی ہمارے بزرگ ہیں، لیکن خود بخود ہفتے میں 2 ہفتے کے بعد مجھے فون کر کے رابطہ کرتے ہیں، بڑی کرم فرماتے ہیں۔ میں ان کو عالم صرف نہیں صوفی تصور کرتا ہوں، بہت نیک آدمی ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس جلسے میں ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور تشریف لے آئے۔ میری کتابیں اسٹال پر موجود ہیں، آج ان کی قیمت انہوں نے تقریباً آدھی کے قریب لگائی ہوئی ہے۔ علماء تو ان کو ہم نے تحفہ ایک نسخہ دے دیا جو جدید علماء ہیں، لیکن جو طلباء آئے ہوئے مدارس سے اگر وہ لیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ ویسے جیسے مفتی منیب الرحمان سے فرمایا ہے کتاب پڑھنے کے لیے علم چاہیے، لیکن علم اسی طرح آتا ہے بار بار مطالعہ کریں گے تو آپ انشاءاللہ عالم بن جائیں گے۔ میں نے جو کتاب الطلاق، کتاب الزوجین جو ابھی چھپی ہے وہ لکھی ہے، اس کا ضرور آپ لوگ مطالعہ کریں، اس لیے کہ طلاق کے مسائل بہت زیادہ باقی ہو رہے ہیں۔ میں کہتا رہتا ہوں باقی مسائل تو جزوی لوگ پوچھتے ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی تک ہمارے پاکستان میں طلاق کے مسائل لوگ ضرور پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص طلاق دے دے تو مسئلہ پوچھتا ہے۔ باقی مسائل تو آج کل لوگ بھولتے جا رہے ہیں، لیکن طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ تو طلاق پر میں نے ایک جامع کتاب لکھی اور میں نے اس کے شروع میں لکھا ہے اگر کوئی شخص اس کا صحیح مطالعہ کر لے گا تو انشاءاللہ طلاق کے مسائل میں اسے دقت نہیں ہوگی، وہ کچھ نہ کچھ سمجھدار ہو جائے گا۔ میں رامان مسجد کا خطیب رہا سن 1992 سے، میری تقریر اسی طرح ہوتی ہے جیسے آپ سن رہے ہیں، سادی گفتگو ہوتی ہے۔ تو خواجہ محمد اشرف صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی تقریروں سے میں بھی مفتی بن گیا ہوں، ابھی بھی آپ تجربہ کریں، طلاق کا کوئی مسئلہ پوچھیں تو مجھے بتا دیں گے، میں کہوں گا بتا دیں گے۔ لیکن ان کو یہ علم کہاں سے آیا؟ میری تقریروں سے آیا ہے، کیونکہ باقی جو مولوی ہیں وہ لچھے دار تقریریں کرتے ہیں، سرکار کی سیرت ذکر کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مسائل پر گفتگو بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور مسائل پر گفتگو کرنے کا بھی اسے حق حاصل ہے جو شخص عالم دین ہو۔ میں ایک مسجد میں موجود تھا، ایک امام سے کسی صاحب نے مسئلہ پوچھا، امام صاحب نماز پڑھا کے آ رہے تھے تو ایک صاحب اس کے پاس جا، میں بھی کھڑا تھا، اس نے کہا امام صاحب میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی حالت میں میری ہوا خارج ہو گئی، تو میں نماز دوبارہ پڑھوں وضو کروں؟ اس نے کہا نہیں ہو گئی، امام ہے۔ اب دیکھیں اس لیے حضور نے فرمایا جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی گویا کہ اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ علماء گواہ ہیں، باب الجماعت کتاب الہدایہ کے اندر ہے، جس شخص نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی گویا کہ اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ کتنا بڑا آپ دیکھیں، یہ نماز کا بھی وزن ہوتا ہے، یعنی اگر عالم کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو اس نماز کا وزن لاکھوں ٹن ہوگا، اور ایک جاہل کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو اس کا نماز 1 کلو کے برابر ہوگا، 2 کلو کے برابر ہوگا۔ تو اس لیے علماء ہونے چاہیے، علم دین اٹھتا جا رہا ہے علماء۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتابیں آپ لیں گے انشاءاللہ، آپ بھی لیں گے جو سرمایہ دار یا دنیا
جماعت کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی. بعد میں نماز کے بعد کہتے ہیں کہ یار اگر ہم وضو کے چکر میں پڑے رہتے تو نماز نہیں. اللہ خیر کرے. تو کتابیں اشراف میں موجود ہیں، چھوٹی موٹی بھی کتابیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مزید لکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے ابھی ارادہ ہے ایک کتاب درود شریف کی فضیلت پر لکھنے پر، جس کا نام ہوگا رفیق الواصلین الی جناب سید المرسلین انشاءاللہ. اور اس کتاب کے لکھنے کا میں بیمار تھا، آپریشن ہو چکا تھا، میں گھر آ گیا تھا. تو رات کو میں نے خیال کیا کہ اب اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو سب سے پہلے یہ کتاب لکھوں گا، رفیق الواصلین. لیکن اسی رات میں نے ایک خواب دیکھا، منظور شاہ ہمدانی صاحب کو سنایا تھا کہ استاد عطا محمد صاحب تشریف لائے اور وہ بیٹھے ہوئے. طویل خواب ہے. باہر اس خواب میں مجھے جو انگور دکھایا گیا، جو کچھ دکھایا گیا، مجھے بتایا گیا کہ آپ کی عمر جو ہے تقریباً 9-10 سال بڑھ گئی ہے، یہ بتایا گیا. لیکن میں نے جب منظور شاہ ہمدانی صاحب کو بتایا کہ اس طرح کا خواب ہے، وہ جو انگور کے دانے مجھے دکھائے گئے زندگی کے حوالے سے اتنے آپ کے سال بڑھ گئے ہیں، تو وہ 9 یا 10 لگتے ہیں. تو شاہ صاحب نے فرمایا نہیں، 9 کو 9 میں ضرب دے رہے ہیں. میں نے کہا اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، اللہ صحت کے ساتھ جتنی زندگی دے وہ اچھی ہے، ورنہ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے. مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ میری خواہش ہے کہ ہم اتنے ساتھی ہیں، ہم سارے تادیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں، زندہ اور قائم رہیں. میں نے اسے یہ سمجھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ شاید رشتہ پار کی طرح ایک ہی دفعہ پھنس جائیں. اللہ تعالیٰ بناتا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سب کا شکریہ. آپ کے لیے انشاءاللہ لنگر تیار ہے، ابھی نماز ہوگی، اذان ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ طلباء کا تھوڑا پروگرام ہے، ابھی اویس صاحب یہ اعلان کریں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں. میں یہ اب خطابت تو میری چھوٹ گئی ہے رحمانی مجلس سے. میرا یہ ارادہ تھا کہ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ اقبال صاحب آپ کو یہ مرتبہ کہاں ملا، کیسے ملا؟ اس نے کہا کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے علامہ اقبال بنا دیا. میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ رحمانی مسجد میں جا کر اعلان کروں گا، مفتی میرے بڑے دیوانے ہیں وہاں کہ سارے لوگ 1,000 دفعہ درود شریف پڑھ کے 1 کروڑ بناؤ، تاکہ میں بھی 1 کروڑ پڑھ کے تو علامہ اقبال کی طرح میں بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو انشاءاللہ کریں گے. آئیے اب میں آنے کا انشاءاللہ.